الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک عظیم صحابی جنہ دا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ دا ذکر خیر کرنا ہے. ویسے تو ذوالحج شریف اور عید الاضحیٰ قربانی دے مسائل اور قربانی دے ایام نے، لیکن آج 5 ذوالحج شریف ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال 5 ذوالحج شریف ہے. تو آپ دے وصال دی تاریخ دی نسبت دے نال اور چونکہ اس تو پہلے اس موضوع تے آپ دی شان آپ دے ذکر تے
کوئی بھی بیان نہیں کیتا گیا، اس واسطے آپ دا ذکر خیر کرن دے واسطے اس موضوع دا انتخاب کیتا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سی، اسلام لان تو پہلے، اور ربضہ آپ دا علاقہ سی جس وچ آپ رہندے سن، اور وہ جڑا علاقہ ہے غیر آباد علاقہ، ویران علاقہ، اور اس علاقے دے لوگ جرائم پیشہ، چوری چکاری، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے اس وچ زیادہ تر مشہور رہندے سن۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس وقت اسلام قبول کیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے آپ کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا، اور جو ابو ذر آپ کا نام مشہور ہویا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دے بیٹے کا نام ذر سی، اور ابو ذر کا معنی ہوتا ہے ذر دا باپ، تو اس کنیت دی وجہ دے نال آپ کا نام ابو ذر مشہور ہو گیا ہے، اور غفاری آپ دا قبیلہ سی۔ ویسے لفظ غفاری ہے غین دے زیر دے نال ہے، لیکن عمومی طور تے اس نو غفاری پڑھیا جاتا ہے، لیکن صحیح لفظ غفاری ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ اپنے علاقے وچ رہندے نے، جانور پالدے نے، اور اپنا روز زندگی دا جو بسر ہے کر رہے نے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم انسان نے کہ جنہاں نے کبھی بھی شرک نہیں کیتا، اسلام قبول کرن تو پہلے بھی انہاں نے شرک نہیں کیتا، اور کدے کسے بت دے سامنے جھکے نہیں، کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا، کسے بت نو معبود نہیں منیا، بلکہ توحید تے ایمان رکھ دے سن۔ اگرچہ اس وقت توحید دی تعریف دا انہاں نو نہیں پتا سی، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن دا طریقہ نہیں آندا سی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نو مندے سن، اور جس وقت لوگ آندے سن، ہر علاقے دے لوگ آندے سن بیت اللہ شریف دا طواف کرن دے واسطے، عبادت کرن دے واسطے، اور چونکہ اس دور دے وچ بیت اللہ شریف وچ بت رکھے گئے سن تو لوگ بتاں دی پوجا کرن واسطے آندے سن، بیت اللہ شریف دا طواف ادوں بھی لوگ کردے سن، لیکن تعظیم اور دل دے وچ جو محبت ہوندی سی وہ بتاں دی ہوندی سی، انہاں نو راضی کرن دے واسطے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں بھی آندے سن، جدوں بھی آپ نے آنا ہے تو آپ نے کبھی کسی بت دے سامنے جھکے نہیں، بلکہ آپ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ دے گھر دے وچ آ کے کھڑے ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرنی کہ اے اللہ مینوں تیری عبادت کرن دا طریقہ نہیں آندا، کہ مینوں عبادت کرن دا طریقہ کسے نے دسیا نہیں، کوئی دسن والا نہیں، میرے تک اجے تک معلومات پہنچیاں نہیں نے، لیکن میں تینوں مننا، میں تیری ہی عبادت کرنا وا، اس واسطے میں کسی اور دے سامنے جھک نہیں سکتا، مننا میں تینوں ہاں، لیکن تیری عبادت کرن دا مینوں طریقہ نہیں ہے، تو اگر تو مینوں اپنا محبوب عطا کر دیویں، ایسا وسیلہ بنا دیویں، ایسا نبی بھیج دیویں کہ جڑا سانوں تیری عبادت کرن دا طریقہ عطا کرے، تو میں فوراً اس کی تصدیق کر کے مسلمان ہو جاواں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ اپنے علاقے وچ اپنے جانور بھیڑ بکریاں چرا رہے نے، اور ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیتا، تو آپ نے اس بھیڑیے نو روکن دی کوشش کی، ایک سائڈ تو آیا، آپ نے اس نو روکیا، وہ بھاگ کے دوسری سائڈ تو آیا، پھر آپ نے اس نو روکیا، پھر وہ تیسری سائڈ تو آیا، پھر آپ نے روکیا، پھر چوتھی سائڈ تو آیا، تو جس وقت آپ نے پھر اس نو روکیا تو غصے وچ آ کے آپ نے فرمایا کہ تیرے تو ذلیل ترین اور ضدی میں جانور نہیں ویکھیا، غصے وچ آ گئے اور فرمایا کہ تیرے تو ضدی اور تیرے تو ذلیل جانور میں نہیں ویکھیا۔ تو اس بھیڑیے نے بول کے کیا کہ میرے تو بھی ضدی اور ذلیل او لوگ نے جڑے مکے رہندے نے اور اللہ دے نبی دا انکار کرتے پے نے۔ تو جس وقت آپ نے سنیا تو چونکہ دل دے وچ ایک محبت پہلے ہی موجود سی،
اور ایک عقیدت سی، تو پھر آپ نے رجوع کیتا، خیال آیا اور دل دے وچ جو محبت پیدا ہوئی اور وہ پیغام مل گیا کہ مکہ المکرمہ وچ کوئی ہے جڑا اللہ دی پہچان کراندا ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے بھائی نو بھیجیا، آپ نے فرمایا کہ تو جا اور جا کے خبر لے کے آ مکے دے وچوں، کہ تاکہ پتہ چلے، تو مینوں خبر لا کے دے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کس طرح دی گفتگو کرتا ہے، اور پھر مینوں آ کے دسی، پھر میں جا کے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا۔ آپ دے بھائی آئے نے اور آ کے آقا علیہ السلام دے نال ملاقات کیتی، ملاقات کر کے واپس چلے گئے، جا کے دسیا کہ بڑے خیر خواہ نے، بہت اچھے نے، اور انہاں تو میں نیک اور پرہیزگار، صادق اور امین نہیں ویکھیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہور کوئی؟ اس نے کہ عباس آ نے فرمایا کہ جو معلومات تو لے کے آیا ہے میرے واسطے کافی نہیں نے۔ پھر آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ نے مکہ المکرمہ دا سفر فرمایا۔ جس وقت آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے نے، تو اس وقت چونکہ ابھی اسلام دا آغاز سی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے چوتھے مسلمان نے، یعنی کہ جنہاں نے چوتھے نمبر تے اسلام قبول کیتا ہے۔ آپ نے اسلام دے وچ چوتھا آپ دا مقام ہے۔ تو آپ جس وقت بہت کم مسلمان نے، اور اسلام چھپان دا حکم ہے، اسلام وکھان دا، ظاہر کرن دا کسے نو ابھی تک آرڈر نہیں ملیا۔ تو آپ جس وقت مکہ المکرمہ آئے نے، تو آپ خود بیان فرما دے نے، آپ نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا ہے، اور بخاری شریف وچ آپ دا اسلام لان دا واقعہ موجود ہے۔ آپ فرما دے نے کہ جس وقت میں مکہ المکرمہ آیا ہاں تو میں کسے کو پوچھدا نہیں، میں پوچھیا نہیں آقا علیہ السلام دے متعلق کسے کو کہ اتنے کون ہے کہ جس نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، کون ہے جڑا اللہ تعالیٰ دا پیغام سناندا ہے۔ اور آپ فرما دے نے کہ میں خاموشی دے نال خفیہ طور تے آقا علیہ السلام دی تلاش نو جاری رکھیا ہے۔ اور کی کردے نے کہ رات نو تلاش کردے نے، جس وقت دن چڑھدا ہے تو یا تو کرے پہاڑاں میں چلے جاندے نے، غار میں چلے جاندے نے، یا مسجد حرام میں جا کے لیٹ جاندے نے، لیکن دن نو تلاش نہیں کرتے، رات نو تلاش کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دن نو چھپدا سا، رات نو پھر میں بیدار ہونا گلیاں وچ، بازاراں وچ، اور میں کوشش کرنی کہ مینوں کسی جگہ تو کوئی ایسا ملے کہ جڑا انہاں دی گل کردا ہوئے، میں انہاں دی گل سنا اور انہاں دی بارگاہ وچ میں خود جاواں۔ اس واسطے کہ خوف سی کہ اگر میں کسی کو پوچھیا تو ہو سکتا ہے کہ میری کوئی جان نہ لے لوے۔ تو اپنی جان بچان دے واسطے، چونکہ سارے دشمن سن اسلام دے، آقا علیہ السلام دے، تو آپ اپنی جان بچان دے واسطے کسے کو پوچھ دے نہیں سن۔ تو اس دوران 15 دن گزر گئے نے اس تلاش دے وچ، حالانکہ مکہ المکرمہ آپ آئے ہوئے نے، اور 15 دن آپ نو گزر گئے نے۔ اور بعد دے وچ پھر آپ دی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دے نال ملاقات ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ مینوں لگتا ہے کہ یار تینوں بھوک ہے تو میں تینوں کھانا کھلاواں۔ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پھر واپس آ گئے۔ اور آپ نے آپ دے کولوں بھی پوچھیا نہیں، نہ آپ نے پوچھیا ہے کہ تو کدھر جانا ہے، نہ انہاں نے دسیا ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ تو واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر آپ دے نال ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ مینوں لگتا ہے کہ ابھی تک تینوں اپنی منزل نہیں ملی۔ تو عرض کردے نے کہ نہیں ابھی نہیں ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دس کس نو ملنا ہی؟ تو عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ دے نبی نو ملنا ہے کہ جس نے نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اگے اگے چلنا ہاں، تو میرے پیچھے پیچھے لگا آویں، اور جس جگہ تے جس گھر میں داخل ہوا تو بھی داخل ہو جاویں، تیری ملاقات انہاں نال ہو جائے گی۔ تو آپ پھر آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، لیکن اس دوران جڑے آپ نے 15 دن آپ نے گزارے نے، وہ 15 دن کیویں گزارے نے پوچھیا گیا کہ چونکہ تواڈے کول کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں سی، اور تسی اس وقت آئے بھی دوسرے ملک وچ شہر وچ سی، اور تسی کھاندے پیندے کتھوں رہے ہو کہ 15 دن تساں چھپ کے گزارے نے، تو 15 دن تواڈا گزارا کیویں ہویا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 15 دن زمزم دا پانی پیندا رہا۔ تو یہ زمزم دا کمال ہے، یہ وہی زمزم ہے کہ جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرمایا ہے۔ تو اس کی اتنی بارکات نے، آپ فرما دے نے کہ میں 15 دن اور کوئی چیز نہ کھادی ہے نہ پیتی ہے، صرف زمزم دا پانی پیتا ہے،
اور اس دے نال میری بھوک بھی مٹ جاندی سی، میری پیاس بھی مٹ جاندی سی۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، فرمایا کہ زمزم دا پانی ایسا ہے کہ اس نو جس مقصد واسطے پیو گے وہی مقصد حاصل ہوئے گا۔ اور اس پانی دی اتنی برکت ہے کہ اس پانی دے نال کہ اے پانی بطور غذا بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور مشروب بھی استعمال ہوتا ہے، کہ اگر تانوں پیاس لگی ہے اس پانی نو پیو، پیاس مٹ جائے گی۔ اگر تانوں بھوک لگی ہے اس پانی نو پی لو، تہاڈی بھوک مٹ جائے گی۔ تو 15 دن آپ فرماتے ہیں کہ میں زمزم دا پانی پی کے گزارا کیتا ہے، اور بالآخر آقا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوئے نے تو عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے سب تو پہلے جڑا السلام علیکم ہے، اے آپ نے لفظ آقا علیہ السلام نو اس لفظ دے نال سلام بلایا ہے۔ یعنی کہ جو ساڈا سلام بلان دا طریقہ ہے، سلام بلان دا اسلامی طریقہ، اس تے سب تو پہلے عمل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے کہ سب تو پہلے آپ نے سلام بلایا ہے، اور آپ نو ہی آقا علیہ السلام نے سلام دا جواب عطا فرمایا ہے۔ تو سلام بلان والے اسلامی طریقے دے نال سب تو پہلے آقا علیہ السلام نو سلام بلان والے اور آقا علیہ السلام دے کولو سلام دا جواب لین والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ نے اسلام قبول کیتا ہے، اور اسلام قبول کرن تو بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک تسی اپنا اسلام چھپا کے رکھو، اپنا اسلام کسے تے ظاہر نہیں کرنا، اور فرمایا کہ تسی واپس چلے جاؤ، اپنے علاقے چلے جاؤ، کیونکہ قبیلے دے اے سردار گھر سی اور انہاں دا تایا زاد بھائی سی جڑا کہ قبیلے دا سردار سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، جس وقت تو جائیں گا تو تیرے جان تو پہلے وہ فوت ہو چکیا ہوئے گا، اور تو جا کے اپنے قبیلے دی سرداری سنبھالنی ہے اور اپنے قبیلے وچ جا کے اسلام دی تبلیغ کرنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے آپ دی ذمہ داری لگائی کہ تسا جانا ہے اور اپنے قبیلے وچ جا کے اسلام دی تبلیغ کرنی ہے، اور جس وقت ویکھو کہ اسلام پھیل گیا ہے، اسلام غالب آ گیا ہے، تو پھر تسا میری بارگاہ وچ آ جانا۔ تو آقا علیہ السلام دا حکم پا کے یہ بھی روایت ہے کہ آپ چلے گئے، اور یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا اسلام چھپا لو، لیکن آپ نے جس وقت آپ پھر دوبارہ بیت اللہ شریف مسجد حرام میں گئے نے تو سارے کفار و مشرکین بیٹھے سن، آپ نے اتنے جا کے اعلان فرما دیتا اپنے اسلام لان دا، شہادتین اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، اس نو شہادتین کہندے نے۔ تو آپ نے جس وقت شہادتین دے کلمات پڑھے نے تو اس وقت سارے کافر اور مشرک پہ جڑے بیٹھے نے وہ آپ دے گلے پڑ گئے نے، آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ایک قبیلہ غفار دا بندہ جے، اور قبیلہ غفار بڑا سخت ہے، اور اپنا جتنا بھی مال تجارت ہے کاروبار ہے وہ اس علاقے وچوں اپنا گزر ہوتا ہے، تو اپنی کوئی چیز سلامت نہیں آئے گی اگر آپ اس نو مار دیتا، لہذا اس نو چھوڑ دیو اور اس کی جان بخش دیو، کیونکہ اس طرح آپ دشمنی بڑھ جائے گی۔ تو پھر لوگوں نے آپ چھوڑ دیتا اور آپ اپنے قبیلے چلے گئے، اور اپنے قبیلے جا کے پھر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور فتح مکہ تو بعد آپ پھر واپس تشریف لائے نے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، آقا علیہ السلام دے غلاماں وچ پھر شامل ہوئے نے، اصحاب صفہ وچ شامل ہوئے نے، آقا علیہ السلام دے قریب رہن والے کہ جنہاں نو فقط یہی کام ہے کہ آقا علیہ السلام دی گفتگو نو سننا ہے، آقا علیہ السلام دے فرمان نو یاد کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرنا ہے، کہ جنہاں نے اپنے آپ نو صرف اور صرف دین دے واسطے وقف کر دیتا سی، کہ جڑے صبح شام آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر رہندے سن اور آقا علیہ السلام دے فرمانات نو سنتے سن، انہاں نو یاد کرتے سن، انہاں نو محفوظ کرتے سن، انہاں نو اصحاب صفہ کیا جاتا ہے، انہاں میں شامل ہو گئے نے، اور آقا علیہ السلام بہت زیادہ آپ دا اکرام فرماندے سن۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جدوں بھی آپ آئے نے،
آقا علیہ السلام نے آپ دے نال مسافہ کرنا ہے کہ جدوں بھی آئے نے آقا علیہ السلام نے آپ دے نال مسافہ ضرور فرمانا ہے. اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جدوں آپ موجود ہوندے سن آپ نے اگر کوئی چیز تقسیم فرمانی ہے تو ابتدا آپ تو فرمانی ہے. کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو اس کی جو ابتدا ہے وہ آپ دے کولو کرنی ہے. اگر آپ موجود نہیں نے تو پیغام بھیج کے آپ نو بلا لینا ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ فرشتے بھی آپ دے نال ملن دے مشتاق سن کہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ آپ وحی دے وچ مشغول سن. حضرت واہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے بڑے حسین ترین صحابی رسول سن. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اکثر اوقات آپ دی شکل وچ آ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے سن اور ملاقات کرتے سن کہ آقا علیہ السلام دے صحابی دی شکل وچ آپ نے آ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھنا، گفتگو کرنی، آپ دے نال ملاقات کرنی. لوگاں نوں محسوس ہونا کہ شاید آقا علیہ السلام دے غلام بیٹھے نے لیکن ہوندے جبریل سن. ایسے ہی ہویا کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت جبریل امین حاضر نے اور شکل جو ہے وہ واہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے. یہ لفظ واہیہ کلبی ہے، عموماً لوگ اس نو داہیہ کلبی سمجھتے ہیں لیکن یہ وا دے نال ہے آپ دا نام واہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آقا علیہ السلام ماوے گفتگو سن آپ نے ویکھیا اور آپ گزر گئے. جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آپ چلے گئے کچھ دیر تو بعد جبریل جو اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے آئے سن وہ سنا کے آپ واپس چلے گئے اور پھر آپ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. جس وقت آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر جدو تو پہلے گزریا ہے تو سانو سلام کیوں نہیں بلایا؟ تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ویکھیا تسی اپنے غلام دے نال گفتگو کر رہے سو اور میں مناسب نہیں سمجھا کہ میرے سلام دی وجہ دے نال تہاڈی جو توجہ ہے وہ ادھر ہٹ جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحابی رسول نہیں سن، فرمایا کہ وہ تو جبریل سی. اور جس وقت تو گزریا ہے فرمایا کہ جس وقت تسی گزرے جے جبریل دا دل کردا پیا سی کہ تسی آ کے ان دے نال سلام لو کہ تسی گزرے جے تساں سلام نہیں لیا تسی آگے چلے گئے جے. تو جبریل دے دل وچ شوق پیدا ہویا ہے کہ کاش کے اگے نہ گزر کے جاندے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے آقا علیہ السلام دے نال بھی ملاقات کردے اور میں بھی انہاں نال ملاقات کر لیندا. اور جس وقت تسی چلے گئے جے تو فرمایا کہ جبریل نے مینوں دسیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں جبریل نے دسیا ہے کہ تسی ایک ایسی دعا کر دے جے جیڑی دعا دے چرچے آسماناں تے نے. کہ ایک ایسی دعا ہے جیڑی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں جبریل نے دسیا ہے کہ ایک ایسی دعا ہے جیڑی تسی پڑھ دے جے اور اس تہاڈی دعا دے چرچے آسماناں تے نے. اس دعا دی وجہ دے نال آسمانہ والے نوری مخلوق تانوں جانتی ہے، اس دعا دے نال تواڈے بڑے چرچے نے اور فرشتے تواڈے نال شوق رکھتے ہیں ملاقات کرن دا. یہاں تک کہ جبریل خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ تسی گزرے ہوئے آگے نہ جاندے بلکہ ساڑھے نال ملاقات کر کے جاندے. تو کیڑی دعا ہے کہ جیڑی تسی دعا کردے جے اور وہ دعا انی محبوب ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ اس دعا دے چرچے آسمانہ تے ہو رہے ہیں. تو آپ نے دسیا کہ وہ دعا ہے کہ جیڑی میں پڑھنا ہاں کہ اللہم انی اسألک الایمان بیکا کہ اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا ہاں تیرے تے ایمان لان دا. اللہم انی اسألک الایمان بیکا کہ اے اللہ میں تیرے کو تیرے تے ایمان لان دا سوال کرنا ہاں. وتصدیق بنبیک اور تیرے نبی دی تصدیق کرن دا میں تیرے کو سوال کرنا ہاں. والعافیت من جمیل بلائے اور میں تمام آفتاں دے کولوں بچن دا عافیت دا تیرے کو سوال کرنا ہاں. والشکر علی العافیت
اور جس وقت تو مینو انہاں بلاواں آفات تو محفوظ کر لویں تو پھر اس آفیت تے شکر کرن دا سوال کرنا وا کہ پہلے مینو آفیت عطا کری پھر اس آفیت تے شکر کرن دی توفیق عطا فرماویں والغنا عن اشرار الناس اور میں تیرے کو تمام لوگاں دیاں گلاں تو بے نیاز ہون دا سوال کرنا وا کہ میرے تے کسی دی گل کوئی اثر نہ کرے مینو کوئی جو مرضی آتا رہے مینو اس دے نال کوئی فرق نہ پڑے کہ ایسا اے اللہ تعالیٰ میں تیرے کو سوال کرنا کہ ایسا مینو ایمان عطا فرما ایسا مینو دل عطا فرما اور ایسی مینو شان عطا فرما دے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جڑا زہد ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور آپ صحابی رسول نے اللہ تعالیٰ دے نبی دا زہد اس دی کیا بات ہے کیا شان ہے، اور ایک صحابی رسول نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زہد دی مثل ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زہد کیسا سی کبھی اسی نہیں سنیا ہونا نہ اسی کبھی غور کیتا ہونا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے سن، انہاں دا زہد کیسا سی، کس طرح اللہ تعالیٰ دے عبادت کرتے سن اور کیویں انہاں دا اللہ تعالیٰ دے ایمان سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول کوئی مال و جائیداد نہیں ہوندی سی نہ آپ نے اکٹھا کیتا ہے، اور آپ ایک سفر تے جا رہے ہیں اور آپ دے کول ایک پیالہ سی۔ عموماً سفر تے جائیے انسان اپنے کول کچھ سامان وغیرہ روپیہ پیسہ رکھ لینا ہے، سامان سفر جس میں اسی کہنے ہیں، تو آپ دے کول اور کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک پیالہ ہے، اور وہ پیالہ اس واسطے ہے کہ اس پیالے وچ میں پانی پا کے پی لاں گا، تو پانی پین دے واسطے ایک پیالہ آپ دے کول موجود ہے، اور رستے وچ دریا آ گیا اور آپ دریا دے وچ گزر رہے ہیں، اور گزردیاں ہویاں آپ نو پیاس محسوس ہوئی۔ جس وقت آپ نو پیاس لگی تو آپ نو وہ پیالے دا خیال ہی نہیں رہا کہ میرے کول پیالہ ہے، تو آپ نے ویسے ہی ہتھاں دے نال جس نو چلو اسی کہہ لینے ہاں، تو آپ نے ویسے ہی پانی پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس وقت آپ نے پانی پی لیا تو آپ نو خیال آیا کہ میرے کول تو پیالہ بھی سی، تو آپ نے فرمایا کہ جدوں اللہ نے مینوں یہ ہتھاں والا پیالہ عطا کیتا ہے تو میں اس پیالے نو کی کرنا ہے، آپ نے وہ پیالہ بھی پھینک دیتا کہ فرمایا کہ مینوں اس پیالے کی ضرورت نہیں ہے کہ مینوں اللہ نے ہاتھ والا پیالہ جو عطا کیتا ہے تو اس دے نال ہی میں پانی پی لاں گا۔ تو یعنی کہ انہاں اے زہد سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زہد دی مثل ہے، اور آقا علیہ السلام دے نال کنی محبت سی آپ نو، اور آقا علیہ السلام نو آپ دے نال کنی سی، اور ایمان دے وچ آپ دی شان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی جنت ہے وہ 4 لوگاں دی مشتاق ہے، 4 ایسے بندے نے کہ جنہاں نو جنت چاہندی ہے۔ جنت نو ہر کوئی چاہندا ہے، جنت کس نو چاہندی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے لوگ نے کہ جنہاں دی جنت مشتاق ہے، اور انہاں 4 دے وچوں پہلے مولا علی نے، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری نے، تیسرے حضرت سلمان فارسی نے، اور چوتھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ایسیاں 4 ہستیاں نے کہ جنہاں دی جنت مشتاق ہے، جنت اللہ دی بارگاہ میں سوال کرتی ہے کہ اے اللہ اے 4 مینوں عطا فرما دے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے لوگ نے کہ جنہاں دے نال اللہ نے مینوں پیار کرن دا حکم دیتا ہے کہ میں انہاں دے نال محبت کراں۔ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دا حکم دیتا ہے کہ تسی میرے حبیب نال پیار کرو، انہاں نال محبت کرو، انہاں دی اتباع کرو۔ آقا علیہ السلام نو اللہ نے 4 لوگاں دے نال محبت کرن دا حکم دیتا ہے، اور ان 4 بھی یہی نے، پہلے مولا علی نے، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری نے، تیسرے حضرت سلمان فارسی نے، اور چوتھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ وہ نے
کہ جنہاں دے نال اللہ نے اپنے حبیب نو پیار کرن دا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے مینوں 6 چیزاں دی نصیحت فرمائی ہے، کہ آقا علیہ السلام نے 6 چیزاں دی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے کہ مساکین دے نال محبت کرنی ہے، جڑے غریب نے مسکین نے انہاں دے نال تساں پیار کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ دنیا دے اعتبار دے نال ہمیشہ اپنے تو کم درجے نو ویکھنا ہے، کہ جڑا تواڈے تو امیر ہے اس نو نہیں ویکھنا کہ اس دے کول کنا کچھ ہے، جڑا تواڈے تو کم درجے تے ہے اس نو ویکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز ہے کہ ہمیشہ حق بات کہنی ہے، ہمیشہ حق گل کرنی ہے چاہے کتنی بھی کڑوی ہوئے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو حق بات کہن دی وجہ دے نال مدینہ پاک وچوں نکالیا گیا، حق گل کہن دی وجہ دے نال آپ نو مدینہ پاک وچوں نکالیا گیا۔ اور فرمایا کہ اللہ دے معاملے وچ کدے کسے دی ملامت تو نہیں ڈرنا، کوئی جو مرضی کہندا رہے، جدوں اللہ تعالیٰ دی بات آ جائے سچی گل آ جاوے تو فرمایا کہ پھر تساں وہی کرنی ہے، کسے تو ڈرنا نہیں، نہ خوف زدہ ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ رشتے داراں دے نال ہمیشہ صلہ رحمی کرنی ہے، اگر وہ تواڈے نال رشتہ توڑن تساں پھر بھی جوڑنا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کرنی ہے۔ یہ 6 چیزاں نے، 6 نصیحتاں نے جہڑی آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمائیاں سن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ السلام دے نال محبت کنی سی کہ غزوہ تبوک دا موقع ہے، اور غزوہ تبوک دے موقع تے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے تیاری کروائی سی صحابہ کرام علیہم رضوان دی، اور بہت بڑی تیاری کروائی ہے۔ آقا علیہ السلام دے حکم دے نال یہ سفر جڑا ہے اس دا آغاز ہویا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سواری جس طرح انتظام ہے جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جو سواری سی بڑی کمزور سی، اور آپ نے اس سفر شروع فرمایا، کچھ سفر اس نے کیتا اور پھر اس نے آپ دا ساتھ چھوڑ دیتا، کافلے نال آپ جدا ہو گئے، آقا علیہ السلام دے نالوں علیحدہ ہو گئے، اور سواری نو آپ نے چھوڑ دیتا۔ جس وقت ویکھیا کہ سواری مینوں لے کے نہیں جاوے گی تو آپ نے سواری نو چھوڑ دیتا اور پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ اب آقا علیہ السلام پہنچ گئے نے تبوک دے مقام تے، آقا علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام پہنچ گئے نے، آپ ابھی تک نہیں پہنچے۔ اور دیگر احباب کہندے نے کہ شاید حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے نے، کہ چلے تو سن لیکن جدا ہو گئے، اور ممکن ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہون، لیکن آقا علیہ السلام فرماندے سن کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ احباب کہندے سن کہ شاید وہ واپس چلے گئے نے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس گل تسلیم نہیں فرمایا کہ ابو ذر غفاری نہیں آوے گا۔ تو 3 دن آپ لیٹ پہنچے نے، اور جس وقت پہنچے نے تو اس وقت صورتحال کیسی ہے کہ پیدل سفر کیتا ہے، گرمی دا موسم ہے، جس وقت غزوہ تبوک ہویا ہے تو فل گرمی دا موسم سی، اور پھر پتھریلا علاقہ ہے، اور اس دے وچ آپ چل کے آئے نے، اور بھوک پیاس گرمی سفر، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے تو آپ دے چہرے دی رنگت اڑی ہوئی سی، اور ہونٹ آپ دے خشک ہوئے ہوئے سن، زبان آپ دی خشک ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو ہی ویکھیا تو آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا اور آپ نو ملے اور فرمایا کہ جلدی پانی لے کے آؤ، کس نو پانی پلاؤ کہ بڑی شدت دی پیاس ہے، کہ جلدی پانی لے کے آؤ۔ اور جس وقت پانی لے کے آئے نے تو اتنی دیر نو آقا علیہ السلام نے ویکھیا تو پانی آپ دے کول موجود سی، پانی آپ دے کول موجود سی، اور پانی ٹھنڈا پانی اور بارش دا میٹھا پانی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر تیرے کول پانی موجود ہے اور پھر پیاس تے نہ تیرا یہ حال ہے، تو ایسی کیڑی چیز ہے کہ جس نے تینوں پانی پین نہیں دیتا اس دے باوجود کہ پانی تیرے کول ہے؟
تو آپ نے فرمایا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جس وقت آ رہا سا تو ایک میں ایسی جگہ تے ٹھہریا ہاں کہ جتھے بارش دا پانی جمع سی، اور میں خیال کیتا ہے کہ پانی بہت لذیذ ہے، بہت اچھا ہے اور ٹھنڈا بھی بہت سی، اور میں اس پانی نو پار لیا۔ اب میرا یہ ایمان مینوں گوارا نہیں کیتا کہ تسی نہ پیو میں پہلے پی لواں، اس واسطے میں پانی ساتھ لے کے آیا ہاں کہ پہلے تسی پیو گے پھر میں پیواں گا۔ تو عشق رسول ہے کہ حالانکہ سفر وچ نے پانی کول ہے، پیاس دی شدت ہے، لیکن کہ پہلے نبی پیوے گا، پہلے محبوب پیوے گا پھر میں پیواں گا۔ تو ایسا ایمان ہے، ایسی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال با کمال دا وقت آیا ہے تو آپ نو بلوایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو بلوایا، اور آپ نو بلوا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جس وقت آپ نے ویکھیا تو آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کے اپنے قریب کر لیا اور اپنے جسم دے نال چمٹا لیا آپ نو۔ یہ محبت سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال با کمال تو بعد آپ دا 32 ہجری وچ وصال ہویا ہے، اور اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور سی، آپ دی خلافت دا زمانہ سی، لیکن چونکہ آپ زاہد سن، دنیا نو پسند نہیں کرتے سن، نہ آپ دنیا نو پسند کرتے، نہ آپ دنیا دے مال نو پسند کرتے نے، نہ آپ دولت نو پسند کرتے نے۔ دنیا دی کوئی چیز نہیں کہ جس نو آپ نے محبوب بنایا ہوئے۔ ایک دفعہ آپ دی بارگاہ وچ کوئی آیا اور اس نے کہا کہ تہاڈا کی حال ہے، تہاڈے کول کیا کچھ ہے، اور تہانوں کو مدد دی ضرورت ہوئے تو مینوں دسو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کول پیون دے واسطے پانی بھی ہے، کھان دے واسطے روٹی بھی ہے، اور روٹی یہ نہیں کہ تازی روٹی، کم از کم 2 دن دی پرانی ہوندی سی۔ فرمایا کیا میرے کو روٹی بھی ہے، اور سواری واسطے میرے کو سواری بھی ہے، خدمت کرن دے واسطے میرے کو زوجہ بھی ہے، اور مینوں خوف ہے کہ میرے کو ایک چادر اضافی ہے، ایک چادر میرے کو اضافی ہے، اور مینوں خوف ہے کہ کدیں اللہ تعالیٰ کہ مینوں پکڑ نہ کر لوے کہ چادر تو کیوں رکھی سی۔ فرمایا کہ اس خوف ہے، ایک چادر تو خوف ہے، حالانکہ ہیں کون کہ جنہ دی جنت مشتاق ہے، جنت جنہ دی مشتاق ہے، جنہ دے نال محبت کرن دا اللہ اپنے حبیب نو حکم دیندا ہے۔ اور ایمان کیسا ہے کہ فرمایا کہ ایک چادر ہے، اور میں خوف زدہ ہاں کہ اس چادر دی وجہ تو میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دے متعلق جو تاریخی الفاظ فرمائے نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ما اذلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق ولا اوفا من ابی ذر شبہ عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان نے ایسے شخص تے سایہ نہیں کیتا، اور زمین نے کسے ایسے شخص دا وزن نہیں اٹھایا، یعنی کہ زمین دے اوپر آپ چلنے ہاں، فرمایا کہ زمین تے ایسے بندے دا پیر نہیں آیا، اور آسمان چھت ہے، فرمایا کہ ایسے انسان دے سر تے آسمان نے سایہ نہیں کیتا جیڑا ابو ذر دے نالو زیادہ سچا ہوئے اور زیادہ وفادار ہوئے۔ اندازہ لگا لو کہ جو نبی ہے، نبی اپنے غلام دے ایمان دی گواہی دے رہا ہے، فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایسا کوئی ہویا ہی نہیں کہ جیڑا ابو ذر تو سچا ہوئے، ایسا کوئی نہیں۔ انہاں دے ایمان دا تقاضا سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا بھی انہا ہے اور وفادار بھی انہا ہے، رحم دل بھی انہا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زہد دی مثل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے اے فرمان سنیا تو رشک آ گیا کہ انی شان ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر تسی اجازت دیو تو میں ایک گل ابو ذر نو بھی دس دیواں
جڑا تساں انہاں دے متعلق فرمایا ہے اگر تسی اجازت دیو تو میں اے انہاں نوں بھی دس دیواں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور دس دے کہ میرا ابو ذر اتنا ہی سچا ہے اور اتنا ہی وفادار ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام نے، انوکھی شان والے نے، آپ دا ایک غلام سی اور اس نے آپ دی بکری دی جان بوجھ کے ٹنگ توڑ دیتی، اور آپ نے پوچھا کہ تو اس بکری دی ٹنگ کیوں توڑی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تانوں غصہ دلان واسطے توڑی ہے، کہ میں چاہتا سا کہ میں کوئی ایسا کام کراں کہ جن دے نال تانوں غصہ آوے، تسی میرے نال لڑو یا مینوں مارو، اور مینوں مارن دی وجہ نال تسی گناہ گار ہو۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں اندہ الٹ کراں گا۔ اس نے کہا کہ حضور کی کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ جن نے تینوں ایک کام کرن تے اکسایا ہے میں اس دے ارادے تو محروم کر دیاں گا۔ فرمایا کہ تو نہیں کیتا، تیرے ذہن چے گل پائی ہے شیطان نے تینوں کیا ہے کہ تو یہ کام کر، اس طرح اس نے غصہ آئے گا، تینوں مارے گا، گناہ گار ہوئے گا۔ فرمایا کہ میں شیطان دی مخالفت کراں گا اور تینوں کچھ نہیں آکھاں گا، اور فرمایا کہ جا میں تینوں آزاد کیتا ہی اور شیطان دی میں گل نہیں مناں گا۔ آپ نے اس نے آزاد کر دیتا، فرمایا کہ جا میں تینوں آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ہزاروں معاملات ہوندے نے کہ جنہاں دی تفصیل جو ہے اس دا وقت بھی نہیں ہے۔ آپ نو مدینہ طیبہ وچ آپ رہندے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، تو آپ نے حکم دے دیتا گیا کہ تسی مدینہ پاک چھوڑ دیو، کہ آپ دی یہ طبیعت مبارک سی کہ آپ ہمیشہ حق گل کہندے سن۔ کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور مسئلہ پوچھا، آپ نے روکیا گیا سی کہ تساں کو مسئلہ نہیں کسی نے دسنا، تو آپ نے پوچھا کہ حضور ساڈے کو لوگ آندے نے جڑے زکوٰۃ اکٹھی کرتے نے تو ساڈے نالوں غلط کرتے ہیں، یعنی کہ بنتی تھوڑی ہے لے زیادہ جاندے نے جڑے امال نے زکوٰۃ اکٹھی کرن دے جڑے، تو کی کریے اسی اپنا مال چھپا لئیے تاکہ مال تھوڑا بھی کھاواں گے تو زکوٰۃ پوری چلی جائے گی۔ فرمایا کہ تسی اپنا مال سارا ظاہر کرو اور انہاں نوں یہ آکھو کہ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے انی کٹو، اگر وہ زیادہ کٹن گے تو قیامت والے دن تسی انہاں کولوں لین دار ہو گے۔ تو آپ نے پھر روکیا گیا کہ تسی اس طرح فتوے نہ لگایا کرو۔ بالآخر کہ آپ نوں مدینہ پاک وچوں نکال دیتا گیا، اور حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عظیم ہستیاں نے جڑے آپ نوں روانہ کرن دے واسطے تشریف لائے نے، کہ مدینہ پاک دی جس وقت حدود ختم ہوندی ہے اور ربضہ آپ دا علاقہ سی، اس طرف آپ نوں بھیجیا گیا۔ پہلے آپ نوں شام دی طرف بھیجیا گیا سی، لیکن شام بھی آپ نہ رہے، پھر واپس بھیج دیتا گیا، پھر آپ نوں ربضہ بھیج دیتا گیا، اور آپ ربضہ جانا ناپسند کرتے سن، اس واسطے کہ ربضہ آپ دا آبائی علاقہ سی اور اس دے نال تلخ یاداں جڑیاں ہوئیاں سن۔ کسی دا آبائی وطن ہوئے اس دے اچھیاں یاداں جڑیاں ہون تے جان نوں دل کردا ہے، اور اگر کسی دیاں بریاں یاداں جڑیاں ہون تے جان نوں دل نہیں کردا، تو آپ ادھر جانا پسند نہیں کرتے سن، لیکن بالآخر آپ نوں جانا پیا، اور آپ چونکہ وہ ویران علاقہ سی آپ ادھر چلے گئے، اور حالت ایسی آ گئی کہ آپ دے کول مالی طور تے ویسے ہی آپ کچھ نہیں رکھتے سن، اور جنگل وچ آپ رہندے نے، اور آخری وقت آ گیا۔ اور آخری وقت پھر کس طرح آیا ہے کہ آپ دی زوجہ محترمہ دا وصال ہو گیا۔ آپ دا بڑا بیٹا سی حضرت ذر، جس کے نام دی وجہ دے نال آپ نوں ابو ذر آکھیا جاندہ ہے، تو اس بیٹے دا بھی وصال ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ دے کول آپ دی بیٹی موجود سی اکیلی، اور دوسری ہے کہ اکیلی بیوی موجود سی، باقی سارے دونوں دا وصال ہو گیا، بیٹا بھی چلا گیا، زوجہ محترمہ بھی چلیاں گئیاں، اور اتنا بھی گھر وچ نہیں ہے کہ کفن دتا جا سکے، یعنی کہ گھر کفن جو کا کپڑا بھی موجود نہیں کہ کفن دتا جائے۔ تو جس وقت آخری وقت آیا تو آپ دی بیٹی پریشان ہو گئی کہ آپ اتنے جنگل وچ ہاں اور اتنے جو تہاڈا اگر وصال ہو گیا تو کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اس واسطے کہ آقا علیہ السلام نے میرے متعلق ایک حکم ارشاد فرمایا ہے اور وہ پورا ہونا ہے۔ دو حکم نے، پہلا حکم ہے کہ جس وقت آقا علیہ السلام آپ غزوہ تبوک تے پہنچے نے
اور آپ واپس آئے نے تو آپ نو ویکھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر آیا بھی اکیلا ہے، روے گا بھی اکیلا اور جاوے گا بھی اکیلا اور قیامت نو اکلا ہی اٹھے گا، یعنی کہ دنیا تے بھی اکیلا رہے گا، جس وقت موت آئے گی پھر بھی اکیلا ہوئے گا، اور جس وقت اپنی قبر چوں نکلے گا پھر بھی اکیلا ہی نکلے گا۔ اور اس واسطے فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام نے مینوں دس دیتا ہے، اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک اور فرمان ہے، میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ موجود سا، تقریباً 300 آدمی موجود سی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے وچوں ایک ایسا اللہ دا نیک آدمی ہے کہ جس نو موت آئے گی غربت دے وچ، اور اللہ تعالیٰ اس نو شہنشاہاں جیسا کفن عطا فرمائے گا، کہ موت اس نو غریبی وچ آئے گی اور اس نو کفن شہنشاہاں والا اللہ عطا کرے گا، اور جس وقت فوت ہوئے گا اس دے کول کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن اس دی جنازہ جو ہے وہ مسلمانہ دی بہت بڑی جماعت ادا کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے جڑے اس محفل وچ موجود سن انہاں دا وصال ہو چکیا ہے، اور انہاں وچوں کوئی نہیں جڑا جنگل دے وچ جس دا وصال ہویا ہوئے، فقط میں بچنا ہاں، اور مینوں یقین ہے کہ او آقا علیہ السلام دا فرمان میرے واسطے سی۔ تو فرمایا کہ تسی ویکھو ربضہ دے مقام تو عراق دی طرف، فرمایا کہ اس طرف ویکھو اور تانوں کوئی قافلہ یا کوئی لوگ نظر آندے نے تو جب تک فرمایا کہ قافلہ نہیں آئے گا تب تک میری جان نہیں نکلے گی، جنی دیر تک کوئی قافلہ نہیں آئے گا انی دیر تک فرمایا کہ میری جان قبض نہیں ہونی۔ اور آپ دی جو بیٹی محترمہ نے آپ ٹیلے تے چڑھیاں اور آپ ویکھدیاں رہیاں، اور دوروں آپ نظر آیا کہ جس طرح کہ قافلہ کوئی آ رہا ہے، یہ قافلے دے آثار معلوم ہوئے، تو جس وقت آپ پھر دوڑ کے آئیاں دسیا اپنے باپ نو کہ قافلہ بالکل کہ لگتا ہے کہ جویں کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن انہاں دے آن تو پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس نو تیار کر لیں، فرمایا کہ انہاں نے آنا ہے، یہ میرے غسل وچ کفن میں دفن میں شامل ہون گے، نماز جنازہ پڑھن گے، لیکن انہاں نو بغیر کھانے تو نہیں بھیجنا، کھانا تیار کر کے انہاں واسطے رکھو۔ تو بیٹی نے باپ دے حکم دے مطابق بکری ذبح کیتی ہے، اور انہاں دے آن تو پہلے اس نو تیار کیتا ہے، اور قافلے دی آمد جس وقت آثار نظر آئے نے آپ دا وصال ہو گیا ہے، اور جس وقت قافلہ قریب آیا ہے تو آپ دی بیٹی محترمہ گئیاں نے انہوں نے جا کے دسیا کہ ادھر ایک اللہ تعالیٰ دے حبیب دے صحابی نے، اور وہ اپنے آخری سانس لے رہے نے اور انہوں نے تہاڈی ضرورت ہے۔ تو جس وقت وہ قافلہ آیا انہوں نے کہا کہ کون نے، انہوں دا نام کیا ہے، دسیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ آئے نے اور آپ دا وصال ہو چکیا سی، اور اس قافلے وچ ایک شہنشاہ سی مسلمان سن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اس قافلے میں شامل سن، اور آپ دی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے۔ اس قافلے وچ ایک عراق دے شہنشاہ دا بیٹا سی، اور بڑا اعلیٰ اس دے کول لباس سی۔ تو اب جس وقت انہوں نے پتہ چلیا کہ صحابی رسول نے، تو آپس میں جھگڑن لگ پے نے، کوئی کہندا ہے کہ میں غسل دینا ہے، کوئی کہندا ہے میں غسل دینا ہے، کوئی کہندا ہے میں کفن دینا ہے، کوئی کہندا ہے میں دفن کرنا ہے، کوئی کہندا ہے کہ میں انہاں نوں قبر داخل کرنا ہے۔ تو بالآخر وہ شہنشاہ دے بیٹے نے اپنے قیمتی لباس جڑا شہنشاہاں والا سی اس دا کفن آپ نو عطا فرمایا، اور پھر آپ نو دفن کیتا گیا۔ مسلماناں دی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ دی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور آقا علیہ السلام دا فرمان سچا ہویا۔ 5 ذو الحج شریف نو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یوم وصال ہے، بہت بڑی شان والے نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔